یورپ کے سیاسی ہلچل نے مارکس کے نظریات بنائے اور پھر اسے جلاوطن بھی کر دیا۔ 1848 میں سسلی سے ایک انقلابی لہر اٹھی جو پورے یورپ میں پھیل گئی۔ پیرس میں جب بادشاہ کا تختہ الٹا تو مارکس کو جرمنی واپسی کا موقع نظر آیا۔ جرمنی میں ماحول تو انقلابی تھا، لیکن لوگ ابھی کمیونزم کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس نے حکمت عملی بدلی اور اپنے مینیفیسٹو کو دی ڈیمانڈز بنا دیا تاکہ زیادہ لوگ ساتھ دیں۔ اس نے کلون میں ایک اخبار نکالا، مقصد تھا جمہوری اصلاحات تاکہ حکومت ایکشن نہ لے۔ لیکن فوج پر تنقید نے معاملہ بگاڑ دیا۔ 2 فوجی افسر سیدھا اس کے دفتر پہنچ گئے۔ مارکس نے جیب میں خالی پستول رکھا اور ان کا سامنا کیا۔ افسر پستول کا دستہ دیکھ کر چلے گئے۔ لیکن مارکس کی یہ جرت انقلاب کو نہ بچا سکی۔ جرمنی میں انقلابی تحریک کچل دی گئی۔ مارکس کو ایک بار پھر ملک چھوڑنا پڑا۔ اخبار کا آخری شمارہ سرخ سیاہی سے چھپا۔ اس کا الوداعی مضمون ایک دھمکی تھا، جب ہمارا دور آئے گا تو ہم بھی کوئی رحم نہیں کریں گے۔ ہر طرف سے دھتکارا ہوا مارکس اب یورپ میں ایک بے وطن شخص کی طرح بھٹک رہا تھا۔ وہ ایک فرضی نام سے پیرس پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکالا گیا۔ آخری ٹھکانہ لندن تھا۔ لندن میں غربت انتہا پر تھی۔ گھر سے نکالا گیا اور بچوں کے کھلونے تک چھین لیے گئے۔ اسے غربت اور بیماری نے لندن میں اس کے 3 بچوں کی جان لے لی۔ اس نے ایک بار لکھا، دولت پر کتاب لکھنے والے کے پاس خود ایک ڈھیلا نہیں ہے۔ سیاسی طور پر الگ تھلگ اس کی انقلابی سوچ کو برٹش لائبریری میں ایک نئی راہ ملی۔ یہاں ایک ایکٹیوسٹ، ایک مفکر بن گیا اور یہیں اس نے اپنی شاہکار کتاب داس کیپٹل لکھی۔ تو کیا مارکس کا سب سے بڑا کام اس کی جیت کا نتیجہ تھا یا اس کی شکست کا؟ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں 1848 کی۔ یہ ایک ایسا سال تھا جس نے نہ صرف پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ایک ایسی سماجی طاقت کو جنم دیا جس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ سال 1848 ہے۔ ذرا تصور کریں کہ پورے براعظم میں ایک آگ کی طرح بے چینی پھیل رہی ہے۔ شہروں میں بغاوتیں ہو رہی ہیں، صدیوں پرانی سلطنتیں کانپ رہی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مقامی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کو تیار تھا۔ اور جانتے ہیں اسے کیا نام دیا گیا؟ قوموں کی بہار۔ فرانس کی گلیوں سے لے کر جرمن ریاستوں تک، اٹلی ہو یا ہنگری، ہر طرف بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تبدیلی۔ یہ ایک ایسی عوامی بغاوت تھی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی۔ مگر اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا تھا؟ اس بے چینی کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی چنگاری تھی جس نے پورے یورپ میں یہ آگ لگا دی؟ چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو بات صرف سیاست کی نہیں تھی، اس سارے ہنگامے کے پیچھے ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی چل رہی تھی۔ پرانا جاگیردارانہ نظام تو ختم ہو رہا تھا اور اس کے کھنڈرات پر ایک بالکل نیا سماجی ڈھانچہ بن رہا تھا جس میں 2 نئی اور بہت طاقتور جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ ان میں سے پہلی جماعت تھی برجوازی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے جدید سرمایہ دار، فیکٹریوں کے مالک، کانوں کے مالک، زمینوں کے مالک۔ آسان لفظوں میں کہیں تو وہ طبقہ جس کے پاس سب کچھ تھا اور جو دوسروں سے اپنے لیے کام کرواتا تھا۔ اور پھر ان کے سامنے کھڑی تھی پرولٹیریا۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کے پاس بیچنے کو کچھ تھا تو بس اپنی محنت، نہ اپنی زمین، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی اور ذریعہ۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں ہر روز اپنی محنت کی طاقت کو بیچنا پڑتا تھا۔ تو اب دیکھیں، میدان سج چکا تھا۔ 2 بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف سرمایہ کے مالک، دوسری طرف اپنا پسینہ بیچنے والے۔ ایک حاکم تھا تو دوسرا محکوم۔ ان دونوں کے مفادات میں زمین آسمان کا فرق تھا تو ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ اور یہی وہ کشمکش تھی جو معاشرے کو ایک پریشر کوکر کی طرح بنا رہی تھی۔ دیکھیں، صنعتی انقلاب نے دولت تو بہت پیدا کی، بے تحاشا دولت، لیکن اس کی قیمت کون چکا رہا تھا؟ اس ساری ترقی کی بنیاد رکھی گئی تھی بے پناہ انسانی تکالیف پر۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ اعداد و شمار دیکھیں۔ برطانیہ کی برآمدات صرف 20 سال کے اندر 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئیں۔ یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ بورژوازی یعنی سرمایہ دار طبقہ کتنی تیزی سے امیر اور طاقتور ہو رہا تھا۔ مگر کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ یہ جو ترقی تھی نا، یہ ایک سیدھی لکیر میں نہیں تھی۔ صنعت کا ایک اپنا ہی بے رحم چکر تھا، کبھی تیزی کبھی مندی۔ اور یہ جو ٹائم لائن ہے یہ ہمیں سیدھا 1848 کے بحران تک لے جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مزدور کی زندگی کتنی غیر یقینی تھی۔ آج نوکری ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں۔
اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس اقتباس میں بہت تلخی سے بیان کی گئی ہے کہ بھئی صنعت تو ترقی کر رہی تھی، ملک امیر ہو رہا تھا، لیکن مزدور کا کیا؟ وہ اوپر جانے کے بجائے الٹا غربت کی دلدل میں مزید ڈوبتا جا رہا تھا، ایک مفلس بن کر رہ گیا تھا جس کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہو رہی تھی۔ تو آخر ایک عام مزدور کی زندگی تھی کیسی؟ اس پریشر کوکر کے اندر کیا پک رہا تھا؟ فیکٹریوں میں کام کے حالات انتہائی خراب، تنخواہ اتنی کہ بس زندہ رہ سکو، 8 سال کے بچوں سے گھنٹوں مشقت لی جا رہی تھی، اور رہنے کی جگہ وہ تو بس نام کی ہی تھیں۔ یہی وہ حالات تھے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے تھے۔ اور پھر جیسے حالات پہلے کم خراب تھے، 1846 میں آئرلینڈ میں ایک خوفناک قحط پڑا۔ اس میں 10 لاکھ سے زیادہ غریب لوگ مارے گئے۔ اس آفت نے لاکھوں لوگوں کو اپنی زمینیں چھوڑنے پر مجبور کیا، اور وہ بھی شہروں میں آ کر مزدور بن گئے، یعنی پرولٹاریا کی فوج اور بھی بڑی ہو گئی۔ اب اسی سارے ہنگامے، اسی افراتفری کے بیچوں بیچ فروری 1848 میں ایک دستاویز سامنے آئی، ایک چھوٹا سا پیمفلٹ جس نے دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دینا تھا۔ اس کا نام تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو، اور اس کی پہلی ہی لائن ایک دھماکے کی طرح تھی۔ وہ کہتی ہے کہ آج تک کی تمام انسانی تاریخ دراصل طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، امیر اور غریب کی لڑائی، آقا اور غلام کی کشمکش، ظالم اور مظلوم کی جنگ۔ تو مینیفیسٹو کا اصل خیال یہ تھا کہ اب تاریخ ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں یہ لڑائی بہت سادہ ہو گئی ہے، باقی سب چھوٹے موٹے گروہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور میدان میں صرف 2 بڑے کھلاڑی ہیں، برجوازی اور پرولٹاریا۔ اور پھر آیا اس کا سب سے بڑا، سب سے انقلابی دعویٰ۔ مینیفیسٹو نے کہا کہ برجوازی دراصل اپنی قبر خود کھود رہی ہے۔ وہ جس پرولٹیریا کو پیدا کر رہی ہے وہ صرف ایک مظلوم طبقہ نہیں، بلکہ یہی پرولٹیریا ایک دن اس کے گورکن ثابت ہوں گے اور اس پورے نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو ہوا کیا پھر؟ حقیقت یہ ہے کہ 1848 کے یہ سارے انقلابات ناکام ہو گئے۔ جو امید کی ایک لہر اٹھی تھی نا، اسے بڑی بے دردی سے کچل دیا گیا۔ خاص طور پر پیرس میں جو مزدوروں نے بغاوت کی، اسے بری طرح شکست ہوئی۔ مزدور طبقے کو ایک طرح سے سیاسی منظر نامے سے ہی ہٹا دیا گیا، اور جو حکمران طبقے تھے وہ جائیداد، مذہب، خاندان اور معاشرے کے نام پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے اکٹھے ہو گئے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، بھلے ہی سڑکوں پر لڑائی ہار دی گئی ہو، ایک چیز تھی جس سے شکست نہیں دی جا سکی تھی، اور وہ تھا ایک خیال، ایک ایسا نظریہ جو صنعتی انقلاب کی بھٹی سے نکلا تھا، اب وہ دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور اب اسے واپس غائب کرنا ناممکن تھا۔ اور یہی بات ہمیں آج ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ 1848 کی وہ تقسیم، یعنی سرمایہ کے مالک اور اپنی محنت بیچنے والے، کیا آج کی دنیا کی معاشی تقسیم اس سے بہت مختلف ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی وجہ سے یہ تاریخ آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہے۔